جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم فرما دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور اس کو خوب صاف ستھرا کرو، صاف ستھرا کرو اس کو، جی، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ تو اب جھاڑو پکڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صفائی کرنے لگے کعبۃ اللہ کی، تو باد صبا حاضر خدمت ہوئی، اور باد صبا نے کہا اے اللہ کے خلیل، اب یہ جو صفائی کا کام ہے، یہ جو آپ اب کرنے لگی ہیں، یہ مجھے آپ یہ خدمت مجھے عطا فرما دیں۔ تو اجازت ہوئی کہ ٹھیک ہے تم صفائی کرو۔ اب باد صبا نے تمام کنکر اور ذرات اور خس و خاشاک اکٹھے کیے بیت اللہ کے، جی، بیت اللہ کعبۃ اللہ کے۔ جب ان خس و خاشاک اور کنکر اور ذرات جب ان کو باد صبا نے اکٹھا کر لیا، تو اب حکم ہوا کہ اس کو روئے زمین پر پھیلا دو، پوری زمین پر پھیلا دو۔ تو یہ زمین پر مختلف جگہوں کے اوپر جا کر گرے، مختلف جگہوں پر جا کر گرے، جہاں جہاں یہ گرے وہاں وہاں مسجدیں بنیں گی، وہاں وہاں مسجدیں بنی، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں، جہاں جہاں یہ کنکر اور ذرات کعبۃ اللہ کی اور یہ تنکے اور ساری چیزیں جا کے گری، وہاں وہاں پر مسجدیں بنی، جی۔ تو کعبۃ اللہ کی ذرات کا یہ عالم ہے کہ جہاں وہ گریں، کعبۃ اللہ کے ذرات، ذرے مٹی کے، ریت کے، جی، کنکر اور تن کے، ان ذرات کا یہ عالم ہے کہ جہاں وہ گریں وہاں مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں بنیں، جی۔ تو کعبے کی نگاہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا، کعبے کے کہ جن کی مرضی کے لیے، جن کی خوشی کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، ان کی نگاہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا کہ اگر وہ نگاہ ڈھکی شریف کے اوپر پڑی تو کسی کو بدر الدین بنا دیا، پاک پتن شریف میں بنی تو فرید الدین بنا دیا، ہاں، پاک پتن شریف میں پڑی تو فرید الدین بنا دیا، مہرولی میں پڑی تو قطب الدین بنا دیا، اور کلیر شریف میں پڑی تو علاء الدین بنا دیا، جی، بغداد میں پڑی تو شہاب الدین بنا دیا، بخارا میں پڑی تو بہاء الدین بنا دیا، اجمیر میں پڑی تو معین الدین بنا دیا، جی، پاک پتن میں پڑی تو شیخ ظہیر الدین بنا دیا، اور بغداد میں پڑی تو غوث اعظم شیخ محی الدین بنا دیا۔ کہ کعبے کے ذرات کا یہ عالم ہے کہ جہاں جہاں وہ پڑے وہاں وہاں مسجدیں بنی۔ تو کعبے کا جو کعبہ ہے اس کی نگاہ کی، تاجدار دو جہاں کی نگاہ کی انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر مقام ابراہیم اور حرم کی امن ہونے کا بیان فرمایا، اور کعبہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔